الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين ربنا ورب الملائكة الصالحين ثم الصلاة والسلام على رسوله المصدق ومحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد سيد الشهداء والصالحين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم الملعونين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وہ ہے خدا کے متعال کی بارگاہ میں پروردگار ہم سب کا یہاں مجھے ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بغیر کہ محمد و آل محمد جن جن مقامات پر سید الشہداء کی سرداری قائم ہے تو اللہ تمام مقامات کی حفاظت فرما. جو جس انداز میں عقیدت کا اظہار کر رہا ہے بعد محمد و آل محمد میں میرے اللہ تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جتنے مومن مریض ہیں سب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما. اور جو دعائیں میں ذمہ لگائی ہیں میرے اللہ تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے. تمام دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. اور ان عزاداری کی محافل کی انعقاد کی جو جس انداز میں خدمات انجام دے رہا ہے جناب صدیق اوپرا کے صدقے میں میرے اللہ اپنی بارگاہ میں ان کی خدمات منظور فرما. اور ہماری ہر دعا سے بڑی دعا ہمارے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کی ظہور میں تعجیل فرما. دعا کی قبولیت کے لیے مل کے بابا سے بہتر صلوات. میرے محترم سامنے آپ کے سامنے ولایت اور انسانیت کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے کچھ گزارشات پیش کی. انسان اگر توحید کا اقرار کر لے، رسالت کا اقرار کرنے کے بعد اگر وہ کہتا ہے کہ میرا کوئی کربلا سے واسطہ نہیں ہے، میرا ولایت سے کوئی واسطہ نہیں ہے، تو کسی مذہب کا پیروکار تو ہو جائے گا، مسلمان تو ہو جائے گا، لیکن جو درجہ کمال اللہ نے اسلام میں انسانیت کے طور پر رکھا ہے اس سے وہ محروم رہ جائے گا. بغیر ولایت کے درجہ انسانیت کے کمال تک پہنچنا ناممکن ہے. اور اسی لیے علامہ اقبال نے بڑا اچھا شعر کہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں آج مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ ہم مسلمان جو ہیں بہت پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن یورپی ممالک میں بہت زیادہ اخلاقیات پائی جاتی ہیں، وہ بہترین نظم و ضبط کی زندگی کو رکھتے ہیں. ماشاء اللہ یہاں کے بہت سارے لوگ اس کی زندگی سے واقف ہیں، وہاں کے ماحول کو جانتے ہیں اور مثالیں دی جاتے ہیں کہ وہاں پہ بہت اچھا نظام زندگی ہے اور وہاں پہ انسانیت بڑی اچھی پلک رہی ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں انسانیت نہیں، وہاں ڈسپلن ہے. وہاں کے قوانین ہیں جو انہیں اس طرح سے رہنے پر مجبور کر رہے ہیں، ورنہ حالات بدلتے ہیں تو وہاں بھی انسانیت کا کتنا معیار ہے نظر آ جاتا ہے. اور علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا. شعر کہتا ہے علامہ اقبال کہ خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوائے فرنگ، خیرہ کر نہ سکا مجھے جلوائے فرنگ، میری آنکھ کا سرما ہے خاک مدینہ و نجف. یعنی علامہ اقبال بھی جانتا ہے کہ اگر مدینے والے کو مانا جائے تو اس کے ساتھ نجف والے کا ماننا بھی ضروری ہے. فقط مدینے تک اکتفا کر لینا
آپ کو انسانیت کی کمال تک دینے کی جائے گا۔ تو لہٰذا ضروری ہے کہ ولایت کا اقرار کیا جائے۔ جب تک آپ دل میں ولایت نہیں ہوگی تب تک آپ درجۂ کمال تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور دیکھیے انسانوں میں احترام کا، اقدار کا جو معیار ہے، جو تعظیم کا معیار ہے، وہ بھی ولایت امیر المومنین ہے۔ جس کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نے ہی ہمیں یہ سلیقہ سکھایا ہے کہ وہ بھی اس ہی کی عزت کرتا تھا جو اس کی محبت دل میں رکھتا تھا۔ تاریخ بھری پڑی ہے، مجھے واقعات کی جانے زیادہ نہیں جانا ہوتا، میں بہت کم واقعات پڑھتا ہوں، لیکن اتنا کرنا چاہوں گا کہ مولا کی زندگی میں ہمیں کچھ ایسے لمحے نظر آتے ہیں کہ مولا کوفے کا منبر چھوڑتے ہیں، منصب خلافت کے امور انجام دینے کے بعد کوفے کی ایک گلی میں آتے ہیں اور آ کے ایک صاحب کے پاس بیٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں میری ولایت کا چراغ روشن ہے، تو اسے کہتے ہیں میسم بھائی تو گھر جا کے آرام کر، تیری کھجوریں علی بیچتا ہے۔ تعظیم کا معیار بتایا جاتا ہے کہ میسم تیری کھجوریں ہم دے، اور جس کے پاس ولایت آ جاتی ہے اس کی زندگی پھر میسم جیسی ہوتی ہے، ابو ذر جیسی ہوتی ہے، سلمان جیسی ہوتی ہے، مقداد جیسی ہوتی ہے۔ اچھا اب یہاں پہ لوگ سوال کریں گے، یقیناً اگر ولایت اتنی ہی مہم شے ہے اور ولایت کے اقرار کے ساتھ ہی انسانیت آتی ہے، تو جو مرکز ولایت ہے، منبع ولایت ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ پھر تلوار کیوں دی گئی ہے؟ اگر ولایت انسانیت کا درس دینے کے لیے آئی ہے تو پھر تلوار کیوں ہے؟ تو فقط کلام ہونا چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، اصول ہونے چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے، پھر یہ تلوار کیوں دی گئی ہے؟ تو دیکھیے یاد رکھیے گا، ہمیشہ چیز جو کاٹنے کے لیے ہوتی ہے وہ ہمیشہ نقصان کے لیے ہی کاٹتی ہے۔ کچھ چیزیں کاٹی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں کاٹی جائیں تو نقصان ہوتا ہے۔ مثلا ایک چھری ہوتی ہے قصاب کے ہاتھ میں اور ایک چھری ہوتی ہے سرجن کے ہاتھ میں۔ قصاب بھی کاٹتا ہے، سرجن بھی کاٹتا ہے، لیکن دونوں کے کاٹنے میں بڑا فرق ہے۔ بھائی قصاب نے بھی گوشت ہی کاٹنا ہوتا ہے، سرجن نے بھی گوشت ہی کاٹنا ہوتا ہے، لیکن جو قصاب کاٹتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے، جو سرجن کاٹتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے جو قصاب یہاں پہ یقین ہے، اور جب قصاب کی چھری ہوتی ہے اس کی کوئی خاص قسم کی چھری نہیں چاہیے، اسے جو ملتی ہے پکڑتا ہے، استعمال کرتا ہے، لیکن جو سرجن ہوتے ہیں، جو سرجریاں کرتے ہیں، ان کی جو اکوپمنٹ ہوتے ہیں وہ بڑے اسپیشل قسم کے ہوتے ہیں، اور اسپیشل قسم کے تیار کی جاتے ہیں تاکہ سرجن کے ہاتھوں میں جیسے وہ چاہے انہیں استعمال کرتا رہے، اور ان اکوپمنٹ کو بنانے کے لیے اسپیشل مٹیریل یوز کیا جاتا ہے۔ ہر عام و خاص کے ذریعے وہ مٹیریل نہیں بنایا جاتا، کیوں؟ کیونکہ سرجن نے انسان کے اس حصے کو کاٹنا ہوتا ہے جو سارے جسم کو نقصان دے رہا ہوتا ہے، اور قصاب نے اس حصے کو کاٹ دینا ہے، نفع نقصان بعد میں ہے، اس نے کاٹنا اور کھانا ہے، لیکن سرجن کا کاٹنا اور کھانا نہیں ہوتا ہے۔ سرجن کا کاٹنے میں اور قصاب کے کاٹنے میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے قصاب نے جانور ذبح کیا، کر کے دے دیا، کھا لیا، لیکن سرجن جو گوشت کاٹتا ہے، سرجن گوشت کاٹ کے زندگی کو بچاتا ہے اور قصاب زندگی کو لیتا ہے۔ اچھا اب دیکھیے سرجن کیوں کاٹتا ہے؟ انسان کے جسم میں کچھ ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں کہ جس کا علاج کاٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ذہن میں سب کے گفتگو زیادہ خوش نواجے میں بھی یہ بھی دھیان رکھنا ہے، مجھے علم ہے کچھ ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو میری طرح کے ہیں، زیادہ معرفت نہیں رکھتے، معلومات نہیں ہے، لیکن کوشش کرتا ہوں سادے سے سادہ لفظوں میں میں اپنے بچوں تک پیغام پہنچا سکوں۔ اچھا دیکھیے ولی کے ہاتھ میں تلوار کیوں ہے؟ آج کی میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ جب کسی کا علاج کرنا ہوتا ہے تو اس کے علاج کرنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ مجھے تیسرا طریقہ میڈیکل کی فیلڈ میں نظر نہیں آیا، کیونکہ میں میٹرک میں بایولوجی پڑھتا رہا ہوں تو تھوڑا سا مجھے بھی یاد ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک طریقہ ہوتا ہے میڈیسن کے ذریعے، اگر مریض میڈیسن سے ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کی سرجری نہیں کی جاتی ہے، لیکن میڈیسن دیتے رہے وہ مرض نہ ہو کے آخر میں ڈاکٹر آ کے کہتا ہے اس کا صرف یہی علاج ہے کہ اس کی سرجری کی جائے گی۔
تو دین اسلام بھی ایک نفیس مذہب ہے، ایک معصوم مذہب ہے. اس اسلام کو بھی کچھ بیماریاں لگتی رہی ہیں، اس کے ساتھ کچھ بیماریاں چپکتی رہی ہیں. تو اب جب اسلام بیمار ہو جائے گا تو اس کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے علاج کے لیے دو ہی طریقے آئے ہیں. دوائی کے طور پر قرآن آیا ہے، سرجری کے طور پر ذوالفقار آئی ہے. بیماری لگ گئی ہے تو اس کا علاج بھی دو طریقوں سے ہوتا. تو پھر پہلے قرآن کے ذریعے نبی لوگوں کو بلاتے رہے ہیں، ہدایت دیتے رہے ہیں تاکہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں. جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا انہیں اسی قرآن کے ذریعے شفا مل گئی، ان سے کفر کی نجاست، کفر کی بیماری ختم ہو گئی. لیکن کچھ کافر اتنے ڈھیٹ تھے، کچھ اتنے مردود ہو چکے تھے، اب وہ کیا تھا، اسلام کو قبول تو نہیں کیا لیکن اسلام کی یہ بیماری بن گئے تھے. اگر انہیں اسلام کے بدن سے جدا نہ کیا جاتا تو اسلام کو نقصان دیتے رہتے. اس لیے پھر انہیں کاٹنے کے لیے ولی کے ہاتھ میں ذوالفقار بھیجی گئی. بہت جلدی آپ کو آگے لے گیا، میں وضاحت کرتا ہوں مزید آسانی کے لیے. چھٹے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کے کہتا ہے مولا کائنات کے ہاتھ میں ذوالفقار آئی. اس ذوالفقار کو اللہ نے آسمان سے کنال کیا. زمین کو اللہ حکم دیتا، زمین اپنے اندر سے بہترین قسم کا لوہا باہر نکال دیتی، وہ باہر آ جاتا، اس سے ذوالفقار بن جاتی. تو یہاں پہ پھر مولا کائنات نے جواب دیا. امام مولا فرماتے ہیں اللہ چاہتا تو کر سکتا تھا، لیکن کیونکہ جب قرآن آسمان سے آیا ہے تو اسی ذوالفقار بھی آسمان سے ہی آئے گی. ذوالفقار بھی آسمان سے آئے گی. اچھا دیکھیے قرآن نے 3 بیماریوں کا ذکر کیا ہے، ایک کفر، ایک شرک، ایک نفاق. انشاءاللہ کوشش ہے آج میں سمجھا سکوں. آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں اچھی بہترین زندگی بسر کر رہے ہیں، کھلکھلاتا چہرہ، خوشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن چند دنوں کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کی ایک ٹانگ کٹی ہوتی ہے. آپ ان سے پوچھیں گے آپ کی ٹانگ کیوں کٹ رہی ہے؟ وہ کہیں گے کہ بس مجھے شوگر تھی، بڑے عرصے سے کوشش کر رہا تھا شوگر کو کنٹرول کروں، لیکن اب شوگر پاس سے باہر ہو گئی ہے. ڈاکٹر نے کہا جب تک ٹانگ نہیں کٹے گی یہ جان نہیں بچے گی، ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا. بھائی میں کہوں گا اچھے باتیں ابھی آپ جس میں آتے دعا کرتے، مولا کا معافرہ دیتے، دعا کرتے، شاید بخشش ہو جاتی، آپ کی ٹانگ بچ جاتی. وہ کہے وہاں تو پتہ نہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا تو کٹوانے میں ہی فائدہ ہے. کیوں کٹوا دی ٹانگ بھائی؟ اس لیے کہتے کہ میں دوائی کا علاج کر رہا تھا، اس میڈیسن کو کھا رہا تھا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ یہ بیماری اس حد تک پھیل چکی ہے، اب اس کا علاج سوائے کٹوانے کے نہیں ہے، اب اس کو کاٹنا پڑے گا. اچھا جی کاٹنا پڑے گا، کاٹنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کیا بیماری ختم ہو جائے گی؟ کہا بیماری ختم نہیں ہوگی، لیکن جو بیماری بڑھ رہی ہے کسی حد تک کنٹرول میں آ جائے گی، اس بیماری کا آگے بڑھنا کم ہو جائے گا. بھائی آپ نے ٹانگ کٹوا دی ہے پھر بھی بیماری نہیں رک رہی تو کیا فائدہ ٹانگ کٹوانے کا؟ وہ کہے گا ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے اگر ٹانگ نہ کٹواتے تو یہ بیماری دل تک چلی جاتی، آپ کا دل بھی بند ہو جانا تھا. لہذا فائدہ اسی ہی میں تھا کہ ٹانگ کٹوا کے جان بچا لی جائے، ٹانگ ضائع کروا کے جان بچا دی جائے. تو میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اسلام کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی کچھ بیماریاں اسلام کے ساتھ لگ گئی، جس میں سے ایک بیماری کفر کی تھی، ایک بیماری شرک کی تھی اور ایک بیماری نفاق کی تھی. اور قرآن نے ان میں سے جسے سب سے زیادہ خطرناک بیماری کہا اسے کہا نفاق. اچھا اب نفاق کا علاج کیا ہے؟ بس پیغام دے کے آگے بڑھنا چاہوں گا. فرمایا جس طرح سے جسم کا علاج پہلے دعائیں سے ہوتا رہا، جب اسلام کو بیماری لگی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی رہی، تھوڑی دیر تک کسی کو اثر ہوتا رہا، کسی کو اثر نہ ہوا، لیکن مرض اندر ہی اندر بڑھتا چلا گیا. جب کفر سے ہٹے شرک میں داخل ہو گئے، اسلام کو قبول کر لیا لیکن اسلام میں داخل ہو کے شرک کرنا شروع ہو گئے. اب کیا ہوا؟ بیماری ختم نہیں ہوئی
ہوئی، بیماری ابھی بھی باقی تھی. اچھا شرک کا علاج کیا دعائی کے ذریعے، اب کیا ہوا؟ علاج تو ہو گیا لیکن نفاق کی بیماری بدن میں رہ گئی. نفاق کی بیماری اتنی خطرناک ہے، کہا یہ شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اب اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ تو وہی میڈیکل کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں. جب تک دوائی چل رہی تھی بیماری نظر آ رہی تھی، لیکن جب جسم کے حصے کو کاٹ دیا، اب یہ نہیں کہ بیماری ختم ہوگی بلکہ وہ باقی ہے. اب اس کا علاج کیسے ہے؟ اس کا علاج یہی رہ جائے گا کہ احتیاط کرتے رہیں، بیماری آگے نہ بڑھ جائے. احتیاط کیا ہے؟ ایسی کوئی چیز نہیں کھانی جو اس بدن کے لیے نقصان دہ ہو، جو آپ کی شوگر میں اضافہ کر دے، جو آپ کے مرض میں اضافہ کر دے. تو یہی بیماریاں ہیں، اس پڑیا میں جو ہے نا حکیم کے پاس حکمت کی ایک پڑیا ہوتی ہے. تو اگر اسلام کی سب سے بڑی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے علی ولی اللہ کی پوڑی کا استعمال کیا کریں. اب یہ ساری بیماریاں دور ہو جائیں. اچھا تو علی ولی اللہ کے ذریعے ہی ہمیں انسانیت حاصل ہونی ہے، مولا کی ولایت کے ذریعے ہی ہمیں انسانیت ملنی ہے. تو پھر میدانوں میں، جنگوں میں رسول خدا نے ہمیشہ مولا علی کو آگے کیوں رکھا؟ اتنا کہہ دینا کافی نہیں تھا کہ علی ہے میرے بعد اس کی آپ نے یاد کریں، کئی دفعہ کہہ چکے. لیکن جس علی کی ولایت کے نبی نے ترانے ہم سے پڑھوائے ہیں، اس علی کی شجاعت کو بھی تو ظاہر کروانا تھا. ماشاءاللہ. کیونکہ آج کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ تاریخ کا کوئی حوالہ ہمیں دکھائیں تو تب تسلیم کریں گے. تو پھر ہم اگر اسی طرح سے کہہ دیتے کہ بھئی علی بڑے بہادر تھے، علی نے بڑی میدانوں میں جنگ کی ہے، ہم کہتے رہتے وہ کہتے تاریخ میں دکھائیں تو ہم یقین کریں گے. اور پھر جس علی کی کتنی اللہ نے اسے عظمت عطا کی ہے، اس علی نے اپنی عظمت کے جوہر کہاں دکھائے ہیں؟ وہ بھی تو دکھانا چاہیے. اور دیکھیے اسلام میں ایک چیز بڑی اہم ہے. جب اسلام کا آغاز ہوا، سب سے پہلے جو اسلام کی جنگ لڑی گئی اسے جنگ بدر کہتے ہیں. مجھے جنگیں نہیں پڑھنی ہے، نتیجے کی طرف لے کے چلنا ہے. جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ. ایک طرف سے کفر مقابلے میں آ رہا ہے، یہاں سے 313 مسلمان جا رہے ہیں. اچھا یہاں جنگ کا ایک نقشہ بیان کیا گیا ہے، وہ جملہ نہ بیان کیا تو پھر دل میں کھٹک سی رہ جائے گی. 313 مسلمان، 1000 کافر. مسلمانوں کے پاس اس وقت جنگ میں جانے کے لیے فقط 2 گھوڑے موجود تھے. اس سے زیادہ مسلمان امیر نہیں تھے. جو بعد میں غنی ہوئے ہیں وہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس وقت تک مسلمان صرف اتنے ہی امیر تھے. 2 گھوڑے تھے، مولا کائنات کی جنگ میں شامل تھے. رسول خدا کے ساتھ مولا کائنات جا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں لکھا ہے کہ مولا کائنات نے گھوڑے کو نہیں لیا. اس وقت مولا کائنات کے پاس سست ترین رفتار کا ایک خچر تھا جس پہ مولا سواری کر رہے تھے. اور اس جنگ میں زیروں کی بھی اتنی کم مقدار تھی کہ چند ہی مسلمانوں کے پاس تھی. مولا کائنات نے زیرہ نہیں پہنی تھی. اب جنگ میں جو ایک شخص آگے بڑھا اور آگے کہتا ہے، یا علی آپ اس جنگ کے سپاہ سالار ہیں، آپ لشکر کے سپاہ سالار ہیں، نہ آپ کے پاس گھوڑا ہے نہ آپ کے پاس زیرہ ہے، اور اسلام کی پہلی جنگ ہے. اس انداز میں جائیں گے تو کافروں پہ کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا؟ وہ تو کہیں گے غریب امیروں سے لڑنے کے لیے آ گئے. یہاں پہ جو مولا کائنات نے جملہ کہا آپ کے حوالے اور آگے بڑھنا چاہوں. مولا فرماتے ہیں مجھے یہ بتا زیرہ اور گھوڑے کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ کن مقامات پہ ان 2 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اس نے کہا یا علی جب تیز دوڑ کے کسی پہ حملہ کرنا ہو تب ضرورت پڑتی ہے، اور کسی کے حملے سے بچنا ہو تو تب زیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. مولا کائنات فرماتے ہیں علی کی زندگی میں وہ دن ہی نہیں آیا کسی بھاگتے ہوئے دشمن
دشمن پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے سے جائے. علی کی زندگی میں ایسا دن آیا ہی نہیں ہے کہ کوئی دشمن بھاگ رہا ہو اور علی اس کے پیچھے حملہ کرے. اور زیرا وہ پہنتا ہے جس سے خوف ہو اس پہ حملہ ہو سکتا ہے. ممکن نہیں ہے کہ علی کی پشت پہ کوئی حملہ بھی کر سکے. لہذا مجھے نہ گھوڑے کی ضرورت ہے نہ مجھے زیرا کی ضرورت ہے. مولا کائنات نے اسی طرح جنگ میں شرکت کی. اچھا یہاں پہ جنگ پہ آئے, دیکھیے قرآن کی قاعدہ الیوم یئس الذین کفروا, اسی انسانیت کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. جناب آدم علیہ السلام سے جب نبوت کا اور اسلام کا آغاز ہوا, رسول خدا تک سلسلہ چلا, یہ کفر بھی ساتھ چلتا رہا, یہ شرک بھی ساتھ چلتا رہا. ہر نبی کے ساتھ یہ لوگ بیماری کی صورت میں چلتے رہے, جس کے نتیجے میں اللہ کو بار بار نبی بھیجنے پڑے. یہ کافر جتنے بھی تھے جب بھی کسی نبی کے مقابلے میں آتے تھے ان پہ عذاب آتا تھا, ان پہ اللہ سے مصیبتیں آتی تھی, تو اس لیے ہمیشہ یہ شکست تسلیم کرتے تھے, اس سے کبھی مایوس نہیں ہوتے تھے. قرآن نے شکست کو برا نہیں کہا, مایوسی کو برا کہا. اللہ نے یہ کہا ہے کہ مایوسی کفر ہے, شکست کو کفر نہیں کہا ہے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. یہاں پہ کافر ہمیشہ شکست تسلیم کرتے رہے, مایوس بھی ہوئے. کیا ہوا؟ جنگ بدر میں شکست ہوئی, یہاں بھی 1000 کی تعداد میں تھے. اس کے بعد کیا ہوا؟ جنگ احد ہوتی ہے, اس میں مسلمان 1000 کے برابر ہیں, کافر 3500 کی تعداد میں آ رہے ہیں. پہلے سے زیادہ تیاری کر کے. اور میرے بچوں یاد رکھیے گا, اسلام یہی کہتا ہے, ہمارا مذہب یہی کہتا ہے کہ کسی میدان میں اگر ناکام ہو جاتے ہیں اس ناکامی میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے, بلکہ کوشش کرے اس سے زیادہ محنت کر کے آگے کامیابی ہو جائے. مایوسی کسے کہتے ہیں؟ مثلا کسی چیز میں انسان ناکام ہو گیا, آپ اس سے ہاتھ ہی اٹھا لے کہ میں نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے, اسی اسلام میں کفر کہا ہے. اچھا کافروں نے شکست تسلیم کی لیکن مایوس نہیں ہوئے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احد میں یہ 3500 کے برابر آ گئے. اب احد میں جنگ ہو رہی ہے, رسول خدا دشمنوں کے درمیان میں تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ سامنے مال غنیمت نظر آ رہا ہے, مال غنیمت کے لالچ میں کچھ لوگ آگے بڑھے, پیچھے سے جب حملہ ہوا تو انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. یہاں پہ تاریخ میں جملہ ملتا ہے کہ نعت علی احد میں بھی نازل ہو گئی تھی. کس وقت نازل ہوئی تھی؟ نتیجہ لے کے آگے بڑھو گا. تاریخ والے لکھتے ہیں کہ جب یہ بھاگ رہے تھے, رسول خدا مشکل میں آ چکے تھے, کافروں نے نبی کو گھیر لیا تھا, اس وقت علی نے کیا کیا؟ ایک ہاتھ پہ رسول خدا کو بلند کیا, ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہاں جا رہے ہو, ہاذا محمد, ہاذا محمد. ایک ہاتھ پہ نبی کو اٹھایا, ایک ہاتھ سے تلوار چلا رہے تھے. میں کہتا ہوں اللہ کو یہ محمد علی کی ادا اتنی پسند آئی, کہا علی آج تو نے میرے محمد کا تعارف کروایا ہے, میں کسی کے قرض کو باقی نہیں رکھتا. آج تو نے کہا ہے ہاذا محمد, ایک وقت ایسا آئے گا محمد کہے گا من کنت مولا فہذا علی مولا. جنگ احد میں بھی کافروں کو شکست ہوئی, انہوں نے مایوسی نہیں اختیار کی, شکست کو مان لیا. اس کے بعد جنگ خندق ہوتی ہے, اس میں یہ 18,000 کی تعداد میں آئے اور مسلمانوں سے مقابلے کے لیے آتے. یہ آتے رہے, اسلام پہ حملہ کرتے رہے, لیکن اسلام آگے بڑھتا گیا. اب آپ جو آیت پڑھتے ہیں سورہ مائدہ میں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اس آیت سے پہلے ایک اور آیت پڑھا ہے جس میں بیماری کا تذکرہ ہو رہا ہے, اور اس آیت میں جو اس کے بدلے میں نعمتیں ملی ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے. وہ آیت کیا ہے؟ الیوم یئس الذین کفروا, کہ کافر آج کے دن مایوس ہو گئے. آدم سے چلے رسول خدا تک, قرآن کی آیت ہے, جا کے سورہ مائدہ میں دیکھ لیجیے. کافر مایوس نہیں ہوئے. میں چند جنگوں کے نام بھی آپ کو بتا دیے. ہمیشہ شکست کو تسلیم کرتے رہے لیکن مایوس نہیں ہوئے. اب کافر مایوس کسی ہوئے ہیں کیونکہ جب کافروں نے دیکھا نا کہ عبداللہ کے یتیم کے ساتھ ہم جنگوں میں کامیاب نہیں ہو رہے, کیونکہ ابو طالب کا بیٹا سایہ بن کے محمد کے ساتھ رہتا ہے. جب تک محمد کے ساتھ علی ہے اور علی محمد کے ساتھ ہے, ان کے درمیان میں فرق نہیں ہو سکتا.
عجیب بات ہے، کافر بھی جانتے تھے ان دونوں کے درمیان میں فرق نہیں ہے، مسلمان آج تک نہیں سمجھ، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کافر جانتے تھے کہ جب تک یہ دونوں کٹھے ہیں ان کا کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہوں نے کیا کیا، تاریخ کے پہلو میں آپ کو بیان کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا اس طرح سے کرتے ہیں کہ عبداللہ کا یتیم کتنے دن تک زندہ رہے گا، ہم اب ہو جاتے ہیں مسلمان بن کے اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول کے ساتھ ہو جائیں گے، کتنے دن عبداللہ کا یتیم رہے گا، محمد کے جانے کے بعد ہم دین کا وہ حال کریں گے جو پہلے انبیاء کے دین کا حال ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کو بار بار اسی دین کے نبی بھیجنے پڑے۔ ان کی یہ پلان تھے، جنگوں سے ہاتھ اٹھا لیا، اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، سارے شامل ہو گئے۔ اب جب یہ اسی پلان کے تحت نبی کے پیچھے کوئی نمازیں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھے، بہرحال جو بھی تھے، مجھے نام تاریخ میں معلوم نہیں ہے، لیکن تاریخ میں کچھ کردار لکھے ہیں کہ جو نبی کے ساتھ بھی رہے اور بعد میں نبی کے خلاف بھی ہو گئے تھے۔ یہ تاریخ کا ایک چیپٹر ہے۔ اچھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، نبی کے ساتھ ہیں، زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب کیا ہوا، یہ اسی منصوبے کے تحت نبی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ رسول خدا نے آخری حج کیا، حج کرنے کے بعد ایک منزل پہ لا کے اسلام اور مسلمانوں کو جمع کر دیا۔ یہ سارے وہاں پہ جمع ہو گئے۔ وہاں جمع کرنے کے بعد نبی نے کہا میں نے تمہارے درمیان زندگی بسر کی ہے، میں تمہارا نبی ہوں، یہ نبی ہیں، تمہاری جانوں پہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں تصرف کروں، یہ آپ رکھتے ہیں، جو میں کہتا ہوں میں سچ کہتا ہوں، یہ آپ سچ کہتے ہیں۔ کبھی میری زندگی میں تم نے میرے سے کوئی لفظ غلط سنا ہوگا، بیانیوں میں ہو، نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اب یہاں پہ وہ بھی انتظار میں تھے جو آدم سے لے کے آج تک پلان کیے بیٹھے تھے، اور اس میں وہ بھی انتظار میں تھے جو کہہ رہے تھے کب موقع آئے اور پتہ چلے دین کن کے ہاتھوں میں آ۔ اب انتظار میں سلسلہ چل رہا تھا۔ اب جب یہ اس انتظار میں تھے، اب نبی نے کیا کیا، اب نبی نے یہاں پہ علی کے ہاتھوں کو بلند کیا اور لوگوں کے درمیان تعارف کروایا، دیکھو لوگوں، پہلے جتنے دین آتے رہے اس نبی کو جو دین لے کے آتا تھا، لیکن جب نبی چلا جاتا تھا اس کا وارث کوئی نہیں ہوتا تھا، جب دین کا وارث نہیں ہوتا تھا تو دین کا حال پورا کیا جاتا تھا، جس کے بدلے میں اللہ کو نیا نبی بھیجنا پڑتا تھا۔ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی ایک دن چلے جانا ہے، لیکن یاد رکھنا پہلے دین اس لیے مٹ گئے، ان کا وارث کوئی نہیں تھا، میرا دین تنہا نہیں ہے، آج سے اس دین کا وارث علی کو بنا کے جا رہا ہوں۔ علی کو بنا کے جا رہا ہوں، جو آدم سے لے کے رسول خدا کی ذات تک کفر و شرک کی صورت میں آگے بڑھتے رہے، ہمیشہ شکست کھاتے رہے، مایوس نہیں ہوئے۔ اللہ نے آج فیصلہ کر دیا، الیوم یائس الذین کفروا، میرے حبیب آج کافر مایوس ہو گئے، آج کافر مایوس ہو گئے، یعنی اتنا پتا چل گیا کہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اگر مایوس ہوتا ہے تو علی کے اعلان سے ہوتا ہے، علی کے اعلان سے مایوس ہوتا ہے۔ جب علی کی ولایت آ گئی، اللہ نے بھی ساتھ میں ایک آیت تمغے کے طور پہ بھیجی، الیوم اکملت، آج دین مکمل ہو گیا ہے، اور صرف دین مکمل نہیں ہوا، میری نعمتیں بھی تمام ہو گئی ہیں، آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر اسلام کو کسی کی صورت میں، اگر اسلام میں کسی کو کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو پہلا علاج اس کا توحید ہے، دوسرا علاج اس کا نبوت ہے، اور اگر اس میں انسانیت کی کمی نظر آ رہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں انسان بن جاؤں تو اسے چاہیے کہ ولایت علی کے در پہ آ جائے، ولایت علی کو اپنے سینے میں داخل کر لے، پھر ایسا انسان بنے گا کہ لوگ اسے حبیب ابن مظاہر کے نام سے جانتے ہیں، سہول کے نام سے جانتے ہیں، اور جنہوں نے اس ولایت کو اپنے سینے میں داخل کیا ہے تو رسول خدا نے بھی ان کا احترام کیا۔ میں نے تاریخ میں چند جملے پڑھے ہیں، ایک دن رسول خدا ایک گلی میں سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں، رسول خدا اپنے صحابہ کے ساتھ ہے، اصحاب کے مجمع کو چھوڑا، ان بچوں کے درمیان میں چلا گیا،
بچوں کے درمیان میں جا کے ایک بچے کو سب سے جدا کیا اور اس کو چومنا شروع کر دیا. کبھی اس کی پیشانی چومتے ہیں، کبھی اس پہ رخسار چومتے ہیں، حتیٰ کہ اس بچے کے ہونٹوں کو چومنا خوب پیار کیا. پیار کرنے کے بعد میں صحابہ کے مجمع میں واپس آ گئے. ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا وجہ ہے اس بچے سے اتنی انوکھی محبت کیوں؟ باقی بھی سارے بچے تھے لیکن اس سے اتنی محبت کیوں؟ رسول خدا نے بتا دیا کہ جن کی دل میں میری آل کی محبت آ جاتی ہے تو ان سے محبت کیسے کرتا ہوں. رسول خدا فرماتے ہیں ہاں اس بچے سے میں نے انوکھی محبت کی ہے. وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچہ مٹی میں کھیل رہا تھا، اس کی مٹی آپ کی ابا کے دامن کو لگی، آپ کا دامن میں مٹی لگا ہو گیا. رسول خدا کہتے ہیں اے میرے صحابہ یاد رکھنا یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جہاں میرا حسین قدم رکھتا ہے حسین کی قدموں کی مٹی اٹھا کے اپنے ہونٹوں پہ لگا کے کہتا ہے حبیب تیرا اپنا مقدر حسین جیسا شہزادہ تجھے ملا. حبیب تیرا اپنا مقدر ہے تجھے حسین جیسا شہنشاہ ملا ہے. یہ میرے حسین سے محبت رکھتا ہے، میں اس سے محبت رکھتا ہوں. یہ میرے حسین کا احترام کرتا ہے، میں اس کا احترام کرتا ہوں. صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ اس کے بعد جناب رسول خدا اپنے صحابہ مجمع کے ساتھ اس طرح سے آگے بڑھے. جناب حبیب کے والد جناب بظاہر وہ دوسری طرف سے آ رہے تھے. آ کے رسول خدا سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول زندگی گزر ہوئی ہے، کبھی آپ کی خدمت کا موقع نہیں ملا ہے، میں چاہتا ہوں کہ ایک دن کے لیے آپ میرے گھر میں مہمان کریں. رسول خدا بانی شریعت ہے اور شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی مومن آپ کو دعوت دے، آپ کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، تو لازم ہے اس کی دعوت کو قبول کیا جائے. اسلام نے حکم دیا اور جو خود بانی شریعت ہے وہ کیسے انکار کر سکتا؟ فرمایا ٹھیک ہے خدا ہم فلاں دن تیرے گھر تیرے مہمان ہوں گے، ہمارا انتظار کرنا. جناب مظاہر خوش ہو کے اپنے گھر میں آئے. آپ کی زوجہ کو کہا زوجہ زہرا کا بابا ہمارا مہمان کرنے والا ہے، گھر میں جتنا ہو سکتا ہے اہتمام کرو، مصطفیٰ پہلی دفعہ ہمارے گھر میں آ رہا ہے. وہ دن کا انتظار ہونا شروع ہو گیا. وہ دن آ گیا. جناب مظاہر اور ان کی زوجہ گھر میں کھانا بنانے میں صفائی کرنے میں لگے ہوئے تھے. تاریخ نے جملے لکھے، وہ کہتے ہیں کہ جناب حبیب اس دن اپنے گھر کی چھت پہ چلے گئے اور چھت پہ جا کے کھڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ساتھ آوازیں بلند کر رہے ہیں آج نبی اکیلا نہیں، میرا حسین بھی ساتھ میں آ رہا ہے، آج میرے حسین نے بھی آنا ہے، آج میرا حسین میرے گھر میں مہمان ہوگا. اور صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ جناب ابھی کیونکہ ان کا سن چھوٹا تھا، بچے تھے ابھی، تو لہٰذا اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھے نا تو دور تک مجھے آتا ہوا میرا حسین نظر آیا، میں دور سے اس کی زیارت کروں. آہستہ آہستہ قدم پیچھے ہٹا رہے تھے. ان کے گھر کی چھت پہ ایک صحن بنا ہوا تھا، سوراخ تھا. جناب حبیب اس چھت سے گھر کے صحن میں گرے اور جناب حبیب کی روح پرواز کر گئے. گھر کے اندر گرے، کسی کو پتہ نہ چلا. جب جناب مظاہر نے دیکھا کہ حبیب مر گیا ہے، اس کی روح پرواز کر گئی ہے، اس کی زوجہ نے رونا چاہا. کہا رونا نہیں ہے، بطول کا بابا ہمارا مہمان ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ ہمارے گھر میں نہ سکے. نبی کی محبت اولاد کی محبت پہ غالب آ گئی. جناب حبیب کا ننھا سا لاشا لیا، گھر میں جا کے کونے میں رکھ دیا اور گھر کے انتظام کرنا شروع کر دیا. اور ماحول ایسا کہ جیسے کچھ ہوا ہی ہے. ادھر سے رسول خدا آتے ہیں. رسول خدا کے ساتھ ان کی چند صحابی ہیں، ساتھ میں امام حسین ہیں، امام حسن ہیں. جناب مظاہر کے گھر میں جاتے ہیں، دسترخوان لگا دیا جاتا ہے، کھانے رکھ دیے جاتے ہیں. جناب مظاہر کہتے ہیں یا صبح کھانا کھائیے. رسول خدا نے کھانا شروع کیا. امام حسین سے کہتے ہیں شہزادے آپ بھی کھانا کھائیے. امام حسین کہتے ہیں چچا مظاہر آپ جانتے نہیں میں زہرا کا بیٹا حسین ہوں، یہ میرا نانا بیٹھا ہوا ہے، آپ جانتے ہیں کہ میں حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا حبیب کہاں ہے، میرے حبیب کو بلاؤ. جناب مظاہر کہتے ہیں شہزادے وہ کہیں چلا گیا ہے، ابھی اس کا آنا ممکن نہیں ہے، وہ ابھی نہیں آ سکتا. امام حسین کہتے ہیں چچا مظاہر میں بھی حبیب کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتا، میرا حبیب آئے گا تو میں کھانا کھاؤں گا. جب اصرار بڑا نا مولا کا، جناب مظاہر کہتے ہیں اچھا شہزادے اگر آپ نے حبیب کے ساتھ ہی کھانا کھانا ہے آئیے میرے ساتھ. جناب مظاہر نے امام حسین کو لیا، اس کمرے میں لے کے گئے جہاں پہ حبیب کا ننھا سا لاشا پڑا ہوا تھا. کہا شہزادے حبیب آپ کی اشتیاق میں چھت سے گرا اور اس کے اوپر پرواز کر گئی. یہاں تمام کتابوں میں لکھا ہے امام حسین آگے بڑھے، حبیب کے بدن پہ ہاتھ رکھا، اللہ سے دعا کی میرے اللہ یہ میرا حبیب ہے، اس سے دوبارہ زندگی عطا کر.
دوبارہ اسے زندگی عطا کر. اور جب جناب حبیب کے بدن میں روح آئی نا تو اس وقت امام حسین کہتے ہیں حبیب اتنی جلدی جا رہے ہو؟ حبیب ابھی تو ہم نے بڑی منزلیں طے کرنی ہے. حبیب ابھی تنہا چھوڑ رہا ہے. ابھی تو وہ وقت بھی آئے گا جب نبی کی بیٹیوں نے تجھے بلانا ہے, جب زہرا کی اولاد نے تجھے آوازیں دی ہے, تو ابھی سے جا رہا ہے. امام حسین نے دعا کی, جناب حبیب دوبارہ زندہ ہو. جناب حبیب کو زندگی مل گئی. وقت گزرتا گیا, حبیب کوفہ میں آ گیا. آگے کربلا میں کربلا کو بسانے والے 5 محرم ہو گئے. کبھی یہ یزید کا ایک لشکر آتا ہے, کبھی دوسرا لشکر آتا ہے. بی بی زینب امام حسین کے پاس آتے ہیں, آگے کہتے ہیں بھیا سب کے لشکر آ رہے ہیں, ہمارا کوئی آنے والا نہیں ہے, ہمارا بھی کوئی آنے والا ہے. مولا فرماتے ہیں بہن کسی بلاؤ, میرا کوئی آنے والا نہیں ہے. 6 محرم گزری, 7 محرم گزری, ادھر سے لشکر آ رہے ہیں. اس وقت پھر آئی امام حسین کے پاس, بھیا کوئی ہمارا اپنا بھی آیا ہے؟ کہا بہن کوئی نہیں آیا. سمجھیے گا حبیب کہتے کسے ہیں؟ بی بی زینب کہتے ہیں بھیا حسین بچپن کا دوست حبیب ہے نا, اس کو بلاؤ نا, اسی کیوں نہیں بلاتے ہو؟ اچھا بہن آپ کہتے ہیں تو میں اسے بلاتا ہوں. جناب عباس کو بلایا گیا. عباس قاصد کو بلاؤ. قاصد آیا, حبیب کے نام خط لکھو اور حبیب کو بلاتے ہیں. عموماً عرب میں جب کسی کو خط لکھا جاتا تھا تو آیت کا عنوان بسم اللہ کے بعد یہ ہوتا تھا نصر من اللہ و فتح قریب. لیکن آج حسین نے آیت بدل دی, بسم اللہ کے بعد نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون, اور جملہ لکھا حبیب میں کربلا میں آ گیا ہوں, دشمنوں کے نرغے میں ہوں, جتنی جلدی ہو سکتا ہے کربلا میں آ جاؤ. مولا نے حق بند کرنا چاہا. بی بی زینب آگے بڑھی اور کہا بھیا ایک تحریر میری طرف سے لکھیے, اور لکھیے گا حبیب بھائی دیر نہ کرنا, زہرا کی بیٹیاں بھی انتظار کر رہی ہیں. یہ خط بند ہوا, قاصد کو خط مل گیا, قاصد لے کے کوفہ میں چلا گیا. جیسے کوفہ میں پہنچا نا, قاصد نے دستک دی حبیب کے دروازے پر. جناب حبیب نے پوچھا کون ہے؟ کہا انا مرید الحسین, میں حسین کا قاصد آیا ہوں. میں صحیح کتاب میں لکھا ہے حبیب کے چہرے پہ رونق آ گئی, مسکرانے لگا, میرے مولا نے مجھے یاد کیا ہے, میرے آقا کا میرے پاس خط آیا ہے. جلدی سے دروازہ کھولا, خاطب جو قاصد تھا اس کے ہاتھوں کو چوما, پہلے خط کو پیچھے سے چوما, پھر آگے سے چوما, اور زوجہ کو بلا کے کہتا ہے زوجہ دیکھ میرے امام نے مجھے یاد کیا ہے اور میرے نام خط بھیجا ہے. اب جیسے ہی خط کو کھولنا اوپر آیت دیکھی انا للہ و انا الیہ راجعون. حبیب کی آنکھیں برسنا شروع ہو گئی, اور خط کا نیچے والا جب حصہ پڑا نا حبیب کی آنکھیں نم ہو گئی, اور زوجہ کی طرف دیکھتا ہے پریشان ہے, اب کیا کرو؟ زوجہ اس کی کہتے کیا ہوا؟ کہا زوجہ میرے مولا کا خط آیا ہے. کہتے بتا کیا لکھا ہے خط میں؟ کہا میرا مولا دشمنوں کے درمیان میں گھر گیا ہے, کربلا میں آ گیا ہے اور مجھے بلا رہا ہے. اب یہاں پہ مقاتی لکھتے ہیں کہ جناب حبیب نے اپنی زوجہ کا امتحان لیا ہے. جناب حبیب کہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں اب حسین کی مدد کو جاؤں کہ نہ جاؤں. یہ جملہ حبیب نے کہا. اس کی زوجہ کہتے ہیں حبیب کیسی باتیں کر رہا ہے, تیرا امام بلا رہا ہے تو سوچ رہا ہے. اتنے میں بھی بات ہو رہی تھی, اس کی زوجہ نے پیچھے وہ عبارت دیکھ لی جو بی بی زینب نے لکھوائی تھی. یہ عبارت کا دیکھنا تھا, اس کی زوجہ نے چادر کو پھینک دیا اور کہتے ہیں حبیب نہیں جا سکتا, نہ جا, شرم نہیں آتی, مسلمان بنا بیٹھا ہے, کربلا میں حسین نہیں نبی کی بیٹیاں بھی آئی ہو جائے, تو جانا نہیں چاہتا نہ جا, میں حسین کی مدد کو جاتی ہوں. اسے کہا نہیں میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا, میں جاتا ہوں. کوفہ کے حالات خراب تھے, اس نے اپنے گھوڑے کو ایک غلام کے حوالے کیا. غلام گھوڑا لے کے کوفہ کے باہر جا, میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں. غلام گھوڑا لے کے چلا گیا, یہ کوفہ کے باہر کھڑا ہو گیا. جناب حبیب کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی. جب اس کے غلام نے دیکھا حبیب نہیں آ رہے, یہ گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہتا گھوڑے پریشان نہ ہونا, اگر میرا مالک نہ آیا تو میں حسین کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا, میں نبی کے بیٹے کی مدد کے لیے چلا جاؤں گا. اتنے میں حبیب پیچھے سے آگے, جب یہ جملے سننا حبیب کا منہ ہو گیا کربلا کی جانب, اور لوگ یہ کہتے ہیں مولا اتنی غربت آ گئی ہے, آج غلام بھی مرنے کے لیے تیرے پہ تیار ہے, میرے مولا میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. حبیب گھوڑے پہ بیٹھا جلدی سے کربلا کے میدان میں پہنچا ہے. جیسی میدان میں پہنچا
عمر اور عباس نے استقبال کیا. حبیب جب آئے خیموں میں آوازیں بلند ہو رہی, اللہ اکبر اللہ اکبر. جناب زینب نے فضا کو بھیجا, فضا کیا وجہ ہے, یہ صدائیں کیوں بلند ہیں؟ جناب فضا خبر لے کے آتی ہیں, آ کے کہتے ہیں آقا زادی آپ کے بھائی حسین کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے. جیسے بی بی کو معلوم ہوا نا, بی بی نے اونو محمد کو بلایا اور کہا اونو محمد جناب حبیب کے پاس جانا اور جا کے انہیں کہنا مامو حبیب ہماری اماں زینب آپ کو سلام کرتی ہے. یہ جملے لے کے جناب اونو محمد آگے بڑھے ہیں. ایک حبیب کے دائیں کھڑا ہو گیا, ایک حبیب کے بائیں کھڑا ہو گیا اور کہا مامو حبیب میری ماں زینب آپ کو سلام کرتی ہے. جب جملے لکھے نا مقتل والوں کہتے حبیب زمین پہ بیٹھ گیا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالنا شروع کی اور کہتا ہے یا محمد اتنی غربت آ گئی ہے, فاطمہ کی بیٹیاں غلاموں کو سلام کرنے لگی ہے. آج حسین اتنا غریب ہو گیا ہے. اب جلدی سے حبیب امام حسین کے پاس آئے, آج کے کہتے ہیں مولا مجھے اجازت دیجیے, میں آپ کے نصرت میں لڑنا چاہتا ہوں, مرنا چاہتا ہوں. امام حسین کہتے ہیں حبیب ابھی نہیں, اب دشمن کے پاس جا اور انہیں جا کے کہے کہ ہمیں اتنی مہلت دو کہ ہم نماز ادا کر سکیں. ابھی آگے بڑھتا ہے, عمر سعد کے پاس آئے, آگے کہا عمر سعد ہمیں نماز کی مہلت دیجیے. عمر سعد نے کیسا طرز کو جملہ کہا. اس کے بعد حبیب نے مولا کے پاس واپس گیا. عمر سعد کہتا ہے حسین کو وہ پڑھنی ہے نماز پڑھ لے, حسین کی بھی نماز قبول ہوگی. اس کا یہ جملہ کیا رہتا, حبیب نے وہیں سے کہا مولا معاف کرنا میں اب واپس نہیں آ سکتا, اب نماز آپ کے نانا کے پیچھے جنت میں جا کے پڑھوں گا. اس نے گستاخی کر دی ہے آپ کی شان میں. حبیب آگے بڑھا, آگے جا کے اس نے جنگ کرنا شروع کی. حبیب کو شہید کر دیا جاتا ہے, حبیب کا لاشا واپس آ جاتا ہے. بس تمام کرو مسائل کو, حبیب کی شہادت ہو جاتی ہے. اہل بیت کے قافلے کو گرفتار کر کے 11 محرم کو لے کے جب وہ کوفہ میں جاتے ہیں نا, تو جناب حبیب کا جہاں سے سر جا رہا تھا وہاں نیزے کے پاس ایک 7 سال کا بچہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مقتل میں اس کا نام بھی قاسم بھی لکھا گیا ہے. یہ اپنے باپ کے سر کے پاس آتا ہے, نیچے کھڑا ہو کے دل کی کہتا ہے لگتا تو ہے میرے بابا کا سر ہے, لیکن میرا بابا نہیں ہو سکتا کیونکہ میری ماں نے بتایا ہے وہ اپنے آقا حسین کے پاس گیا ہے اور اس کا آقا حسین مدینے میں بڑا امیر ہے, میرے بابا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ قاسم جملے کہہ رہا تھا. ادھر سے بی بی زینب نے اس کی آواز سنی اور مخاطب ہو کے کہتے ہیں اے حبیب کے بیٹے تم پریشان نہ ہو, یہ تیرے باپ حبیب کا ہی سر ہے, اور جو تیرے باپ کا امام حسین ہے نا وہ آگے نیزے پہ جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ میرے بھائی حسین کا سر ہے, اور جو گھوڑے کی گردن میں ہے وہ میرے عباس کا سر ہے. قاسم تیری ماں کہاں ہے؟ ایک چھن سے آواز آئی اے حسین کی بہن میں حبیب کی زوجہ ہوں. بی بی نے کہا حبیب کی زوجہ اور پرسہ لے لا, تجھے حبیب کا پرسہ نہیں دیا گیا. میں کہوں گا بی بی حبیب کا پرسہ تو دے دیا گیا, لیکن آپ کو کسی نے نہ عباس کا پرسہ دیا نہ حسین کا پرسہ دیا. اور بی بی یہی کہتی رہی اور مسلمانوں ہم باغی نہیں ہم نمازی کی بہن.